حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی جاننا چاہے کہ مجھ سے خدا ناراض ہے یا راضی تو دیکھ لے، اگر لایانی میں لگا ہے تو ناراض ہے۔ یہ سب سے بڑی لعنت ہے۔ لایانی کے اس دروازے پر سب سے سخت پہرا ہے۔ جب شام ہو جائے تو اپنے گزرے دن پر غور و فکر کرو کہ تم نے کسی کا حق تو نہیں مارا یا کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ اگر کی ہے تو جاؤ اپنی غلطی سنوارو، پھر سونے کے لیے بستر پر جاؤ۔ جو بندہ خدا کے لوگوں پر شفقت نہیں کرتا، اس بندے پر خدا شفقت نہیں کرتا۔ جتنے بھی دن کے کام ہیں، اگر ان میں نیت سیدھی ہو جائے تو سب کی سب عبادت ہو جائیں۔ بانٹنے سے خوشی اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ جو انسان اپنے ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے اور اپنی منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ جو بندہ ہر انسان کی غلطی کو معاف کر دے، یاد رکھو اس کے دشمن ہزاروں ہوں گے۔ اللہ کے حکم کے مطابق کسی سائل کو کبھی محروم نہ کرو، مفلسوں اور حاجت مندوں کی مدد کرو، اس طرح کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ چونکہ نیکی کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے، اس لیے اللہ کی خوشنودی کی خاطر لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھو اور ان کے کام آؤ۔ علم عقل کا رہنما ہوتا ہے اور عقل علم کی ترجمان ہوتی ہے، اور یہ اپنے ذہن نشین کر لو کہ علم ایک بہترین محافظ ہے۔ جان لو کہ زندگی گزارنے والے لمحات تمہاری زندگی کو کم کر رہے ہیں۔ اعلیٰ درجے کا فیاض وہ ہے جو ایسے بندے سے حسن سلوک سے پیش آئے جن سے اسے کوئی بھلائی کی امید نہ ہو۔ جو بندہ اپنے سے زیادہ طاقت رکھنے سے زور آزمائی کرتا ہے وہ خود کو تباہ کرتا ہے۔ اپنے بیوقوفوں کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیشہ اس کو تنہائی میں لے جا کر سمجھاؤ، اور اگر کوئی دوست اچھا کام کرے تو بھرے مجمع میں اس کی تعریف کرو۔ جو شخص زمین کا زیادہ سفر کرتا ہے اس کے پاؤں پر چھالے نکلتے ہیں، اور جو بندہ آسمان کا سفر کرتا ہے اس کے دل پر چھالے نکلتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے دل سے سب سے بات جو رذیلہ نکلتا ہے وہ کبر اور عجب ہے۔ اس میں بڑے بڑے اولیاء مبتلا ہیں۔ اگر ایک حاضری میں بادشاہ ناراض ہو جائے تو کیا دوسری بار وہ دوبارہ گھسنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ بس جب تم ایک مرتبہ نماز کے لیے مسجد میں گئے، اس کے بعد پھر توفیق ہوئی تو سمجھ لو کہ پہلی نماز قبول ہو گئی اور تم مقبول ہو۔ دور کی نظر کمزور ہے تو جامن کا تازہ پتا سیدھا آنکھوں پر رکھ کر سوئیں، اور اگر نزدیک کی نظر کمزور ہے تو پتے کو الٹا رکھ کر سوئیں، بینائی تیز ہو جائے گی۔ دل کی اصل 3 گناہ ہیں، کینہ، بغض اور حسد۔ یہ ایک دوسرے کے مقارب ہیں اور ان کی بنیاد کینہ ہے، باقی وہ دونوں اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ بدخلقی مت کرو، مگر یہ بھی نہیں کہ اس کو شوہر بنا لو۔ تھوڑی بہت بدخلقی کو گوارا کر لینا چاہیے۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہ شادی ہوتے ہی سارے عزیز و اقارب چھوڑ کر شوہر کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ جو بندہ رات کے کچھ حصے کو علم حاصل کرنے میں گزارتا ہے، میری رائے میں وہ ساری رات جاگنے یعنی شب داری سے بہتر ہے۔ اپنے اور اپنے خاندان کی تندرستی کی حفاظت سونے اور موتی کے برابر ہے۔ جس نے اپنے حاکم کو ذلیل کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ جس کا دل شیشے کا بنا ہو اس کے لیے پتھر کی دنیا میں زندگی گزارنا آسان نہیں۔
کسی کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو خوش مزاجی کو اپناؤ اور لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بناتے جاؤ۔ جب ایک دن گزر جائے تو جب سونے لگو تو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اگلا دن اچھا گزارنے کی دعا کرو۔ جو آدمی تصوف میں قدم رکھے اور اللہ کے راستے میں چلے اور اللہ تعالیٰ اسے ولی کامل بنا بھی دے تو اس کو چاہیے کہ اپنے خاندانی وضع کو نہ چھوڑے۔ اگر کوئی شخص تاجر ہے تو تاجروں کا جو لباس ہوتا ہے وہی رکھے۔ مرد عورت کا اور عورت مرد کا جج بن سکتے ہیں۔ وسیع نظر آدمی ڈھیلا ہوتا ہے، اس کی نظر سب طرف ہوتی ہے۔ جو شخص شریعت کے موافق چل رہا ہو وہ بادشاہ ہے، گو ظاہر میں سلطنت نہ ہو، اور جو شخص شریعت سے ہٹا ہوا ہو وہ پنجرے میں مقید ہے، گو ظاہر میں بادشاہ ہو۔ رضائے حق ہر حال میں مقدم ہے۔ حمد تو صرف اس ذات باری تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جو مالک یوم جزا ہے اور عقلوں کی رسائی سے بہت دور ہے، اور پوشیدہ سے پوشیدہ راز اس سے پوشیدہ نہیں۔ مظلوموں کا انتقام لینے والی اور صابروں کو اجر عظیم دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ دنیا کی محبت ایسی ہے جیسے کسی کے دل میں گپ اندھیرا ہو، اور آخرت کی محبت جیسے کسی کے دل میں نور ہی نور روشن ہو۔ نفس سے دوستی کرو گے تو جہالت کے شکنجے میں پھنس جاؤ گے اور جہالت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ مسلمان جب تک دین کی حفاظت نہ کرے اس کو دنیا کی فلاح کبھی بھی نہ ہوگی۔ اولاد کی ضروریات زندگی الگ الگ ہوتی ہے، اس میں تصفیہ یہ ضروری نہیں ہے جس کو جیسی ضرورت پڑے حسب استطاعت پوری کر دے، البتہ ہبہ کرے تو برابر ہبہ کرے۔ صرف قلب و جسم سے کعبہ کا طواف نہ کر، کیونکہ عارف تو وہ ہوتا ہے جس کا دل عرش اور حرمین کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو چلتے پھرتے اللہ کے یہ 4 نام پڑھا کرو: یا اللہ، یا باسطو، یا فتاح، یا کریم۔ یقین مانو پھر رزق سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آدمی قناعت پر اکتفا کرے اور ضروری سامان کے ساتھ رہے تو تھوڑی آمدنی میں بھی رہ سکتا ہے، اور فرض منصبی کو بھی ایسا ہی تقوی والا ادا کر سکتا ہے۔ وہ تمہارا دوست جو تمہاری بری کوتاہیوں سے پردہ فاش کرے وہ تمہارا سب سے مخلص دوست ہے۔ عادل بننا چاہتے ہو تو جو بھی تمہارے پاس دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے تو تم ہاتھ تھام لو۔ انسان کا ظاہر اس کا باطن میں مؤثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی غم کی شکل بنائے تو تھوڑی دیر بعد دل میں حزن کی کیفیت محسوس ہوگی۔ جو اپنے دماغ پر قابو رکھ لیتا ہے وہ ہر چیز کو حاصل کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔